یہ نیب پتہ چلتا ہے کہ نیب سوائے لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے، ان کو میڈیا ٹرائل کرنے کے، ان کو ذلیل کرنے کے، اور نیب کا کوئی کام نہیں ہے پاکستان میں، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو. اور یہ کورٹس کہہ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں. اور خورشید شاہ کی بیل میرے حساب سے 2 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی، جیسے دوسرے لوگوں کی ہوئی. ان کو جان بوجھ کے ذلیل کیا گیا، ان کو خراب کیا گیا، ان کو ہر دفعہ ان کے بچوں کو، ان کے سن ان لا کو، ان کو سب کو بلا بلا کے کہا کہ جی پلی بارگین کریں، پلی بارگین کریں، اپنی جان چھڑائیں. نیب کا اور کوئی کام نہیں ہے. وہ وی آر ختم کر دی سپریم کورٹ نے. آئی وش کہ یہ پلی بارگین بھی ختم کر دیں، پھر میں نیب کو دیکھتا ہوں کہ کس سے کتنا پیسہ یہ ریکور کرتی. آپ نے بیڑا اٹھایا تھا نیب کے احتساب کا، پیچھے کیوں ہٹے؟ بالکل پیچھے نہیں ہٹاؤں جی. دکھ یہ ہے، دکھ یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے. ہمارے پارلیمنٹ کے جو کسٹوڈین ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے، چیئرمین سینٹ پیچھے ہٹ گیا ہے. تو جب چیئرمین سینٹ پیچھے ہٹ جائے جو کسٹوڈین ہے سینٹ کا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ جب میرا پریویلیج موشن ایڈمٹ نہیں ہوتا، جب میرا کوسچنز ایڈمٹ نہیں ہوتے نیب کے خلاف، چیئرمین سینٹ اس کو روکتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب پارلیمنٹری ہو جس ادارے سے، وہ ادارہ کیا کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ تباہی کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا. اور آپ جتنے کیسز، یہ کل اگر اپرچونٹی آئے گی، جب نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی تو نیب کا جب معاملہ کھلے گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ نیب نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ. ابھی تک 20 لوگ ملتان میں جیل میں وداؤٹ ٹرائل 2 سال ہو گئے ان کو. میں نے چیف جسٹسز کو لکھا ہے کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو برحم کریں، یہ بلا وجہ جیل میں رول رہے ہیں. ان کی آواز سنیں. ان کا نہ چلان پیش ہوا، نہ ان کا ٹرائل شروع ہوا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے. ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. اور آپ نے اٹینڈ کی، پتہ نہیں کہ وہ جس میں ویڈیو لنک پہ میں نے لوگوں کو لیا کمیٹی میں، انہوں نے آ کے یہ باتیں کی کہ جی ہم ملک چھوڑ کے چلے گئے. چیئرمین نیب کہتے ہیں جی مجھے بتائیں کون لوگ کے بارے، بھائی آپ کو تو ہم لکھ کے بھیجتے ہیں، آپ کا جواب تک نہیں آتا، آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے. تو یہ تو حالات ہیں اس ملک کے. اور خورشید شاہ کے لیے تو میں جتنا کنڈیم کروں نیب کو اتنا کم ہے. اٹ از ایک ظلم کیا ہے آپ نے ایک آدمی کے ساتھ، اس کو بیل کا رائٹ ریفیوز کیا جو اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. جی سر، آپ سمجھتے ہیں کہ جام کمال کو کوئی ادارہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا ادارہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایم پی ایز کو کوئی آدمی روکے نہ کہ وہ کیوں نہیں آ رہے. یہ آواز کیوں لگ رہی ہے بلوچستان اسمبلی میں کہ جی ایم پی ایز کو روکا جا رہا ہے؟ تو وہ کون روک رہا ہے یار ایم پی ایز کو؟ اور ایک جو آیا ہے، میرا تو کوشچن یہ ہے کہ آپ بتائیں یار، آپ کہاں تھے؟ آپ کو کس نے روکا ہوا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نہیں آ رہے؟ کیا یہ خود نہیں آ رہے یا ان کو روکا گیا ہے؟ کوئی جواب تو دے. کوئی گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، وہ جواب دے کہ جی ان کو یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور کتنی دیر لگتی ہے پتہ کرنے کی یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فون سے ان کے پتہ لگ سکتا ہے، لوگوں سے پوچھ کے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. چھانگا مانگا بھی جب لوگ گئے تھے تو پتہ لگ گیا تھا نا کہ جی چھانگا مانگا گئے ہوئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیں تو بلوچستان میں، اور مجھے جہاں تک پتہ ہے ہیں بھی کوئٹہ میں، تو وہ اسمبلی میں کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ دس از دا پوائنٹ. لیکن سر، جو کل تحریک پیش ہوئی ہے اس میں اس کے حق میں 33 ووٹ پڑے ہیں، تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جام کمال کے خلاف جو تحریک ہے وہ ووٹنگ ہوگی تو وہ کامیاب ہوگی. تو پیپلز پارٹی جام کمال کو کوئی مشورہ دے گی؟ دیکھیں، ہمارا تو کوئی ممبر ہے نہیں. دیکھیں، دا فیکٹ از، میں تو ایز اے پرنسپل یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ یہ کام اب بند ہونا چاہیے پاکستان میں کہ ایم پی اے غائب ہو گئے، سینیٹرز غائب ہو گئے، ایم این ایز غائب ہو گئے. کیسے غائب ہو گئے یار؟ دس از دیئر کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی، اسپیشلی آن اے اسپیشل ووٹ لائک نو کانفیڈنس. کیا آپ آئیں نا؟ اور آپ بیٹھے بھی اس شہر میں، یا تو یہ ہے کہ امریکہ میں بیٹھے ہوں تو آئی کین انڈرسٹینڈ، آپ بیٹھے بھی کوئٹہ میں اور آتے نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو وہ خود نہیں آنا چاہتے اور وہ کہیں کہ ہم نہیں آنا چاہتے، ہم نہیں ووٹ دینا چاہتے، تاکہ اس ٹائپ کے جو نظریہ جا رہا ہے باہر کہ جی ان کو غائب کیا ہوا ہے، ان کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، اور وہاں ممبرز کھڑے ہو کے بلوچستان اسمبلی میں یہ بول رہے ہیں. جی دو چیزیں پوچھتی ہیں، ایک چھوٹا سا ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹیز اپوزیشن
मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर पीपल्स पार्टी के मुजाहरे बहुत ही अननोटिस इसलिए जा रहे हैं कि मरकजी क़यादत उसमें दिखाई नहीं देती। सही। और आपने इस्लामाबाद का ऐलान किया तो उसके हवाले से इशारा दस्तूर के हवाले से अगर कुछ बता सकें। जी मैंने जी पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, एक उसूली इशू पर वो पार्लियामेंट के साथ खड़े होने के बजाय कायदे ऐवान के साथ खड़े होने के बजाय दूसरी कुव्वतों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या ये जमहूरियत के लिए ताज़ियाना नहीं है? और जो कमेंट है वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कराची के जलसे में मीडिया के हवाले से बहुत ही ताज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की, हम सबको उसमें रखेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर बिल्कुल खामोश है, ना उससे अपने चेयरमैन से बात की और ना मीडिया के सामने बोला। नहीं, मैं देखें आपका स्टेप बाय स्टेप जवाब दे देता हूँ। जहाँ तक प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, हमारी लीडरशिप इन डिस्कशन है कि ये प्रोटेस्ट लीडरशिप कहाँ से शुरू करेगी और कैसे होगा। उस जो मैंने आपको अनाउंस किया है वो इंशाल्लाह होगा, आप भी विटनेस करेंगे और प्रोटेस्ट पीपल्स पार्टी ज़रूर करेगी और इंशाल्लाह हम लीड लेंगे इस प्रोटेस्ट के अंदर। बाकी दूसरा, जहाँ तक आपने ज़िक्र किया बिलावल साहब की, मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसे डायरेक्टली किसी को हिट करने की कोशिश की है। उन्होंने बेसिकली एक बात की है कि जो गलत बातें हो रही हैं मीडिया में, जो कि बातें नहीं होनी चाहिए, उन्होंने उसके बारे में बात की है। और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने किसी चैनल को या किसी इंडिविजुअल को कोई टारगेट किया है या उन्होंने कहा है। उनका सिर्फ व्यू ये है, देखें बाज़ दफ़ा जब आप कुछ कह रहे होते हैं तो उसका ये ज़रूरी मतलब नहीं, और हम सबसे ये गलतियां हो जाती हैं कि उसका मतलब कुछ और निकल रहा होता है। मगर जहाँ तक मुझे बताया गया है, उनका कतई ये मतलब नहीं था। उनका सिर्फ ये मतलब था कि जो गलत बातें हो रही हैं या जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी तरफ आप ना जाएं और जो रियलिटी है उसकी तरफ बात करें। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात। बिल्कुल अगर देखा जाए तो पंजाब में खास करके गुजरावाला और दूसरे कई एकड़ के जो आम के बागात थे उसको तबाह करके वहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है। गुजरावाले में भी एग्रीकल्चर के इलाका जो था वहाँ पे भी उसको सारा खत्म करके हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है। आपकी क्या दर या आप असेंबली में इस आवाज को क्यों नहीं उठा? देखें, ये कई दफ़ा इस पे बात हुई है जी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में भी शोर शराबा इस वक्त जादू गुजरेगा, तो क्या एमपीए को वो जादू तुम्हें असर कर गया जो इस वक्त तक नहीं मिले? देखें, ये सोसाइटीज़ का बड़ा इशू है। हर मुल्क में जोनिंग होती है, जहाँ तक मैंने देखा है। तो हमारे यहाँ जोनिंग का सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो जोनिंग ही नहीं करती। इस्लामाबाद में थोड़ी जोनिंग नज़र आती है, बट उसके अलावा पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आती। जिसकी जो मर्जी आए जहाँ काम शुरू कर दे, जिसकी जो मर्जी आए जिस इदारे से अप्रूवल लेके काम शुरू कर दे। तो ये तो सिटीज़ को जोनिंग करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि जी ये एग्रीकल्चर एरिया है, यहाँ ये चीज़ नहीं हो सकती, यहाँ सोसाइटीज़ डेवलप नहीं हो सकती। और अगर अर्बन डेवलपमेंट हो भी रही है तो उसको पहले उसकी जोनिंग करें, पहले उसको जोन में लाएं, उसके बाद ये सोसाइटी है। ये तो जहाँ मर्जी आप सोसाइटी शुरू कर दें, पाकिस्तान में कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये तो मैं इसको आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ और ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक जादू की बात आ गई, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि ये मुझे भी एक दो दिन से लोग कह रहे हैं जी मुल्क जो है वो जादू के थ्रू चल रहा है, हर चीज़ पे जादू काम कर रहा है। अब मैं तो इसमें बिलीव नहीं करता पर्सनली, बट शायद लोग बिलीव करते हैं जादू में। मगर मैं समझता हूँ कि ये जादू जो है जी, ये और कुछ एंकर्स हैं हमारे जिनके पास हम जाते रहते हैं शोज़ के अंदर, उनको कंडेम भी किया जा रहा है इसके ऊपर कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जादू का इस्तेमाल या ये इस टाइप के चीज़ों का इस्तेमाल मुल्क के डिसीजन में नहीं आना चाहिए। ये बड़े ख़तरनाक चीज़ है और मैं समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों पे अगर आप मुल्क का डिसीजन और मुल्क चला रहे हैं तो फिर मैं समझता हूँ ये मुल्क बड़ा बदकिस्मत है कि वो जादू के थ्रू चलाया जा रहा है। सिस्टम में आप समझते हैं कि मुल्क जादू टोने के जरिए चलाया जा रहा है? सर मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, मैं तो बिलीव ही नहीं करता है एजाज साहब इसमें। जब मैं बिलीव ही नहीं करता तो अगर कोई बिलीव करता है और वाकई में जादू के थ्रू चलाना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बिलीव नहीं करता। अच्छा सर, इस वक्त देखें कि आवाम इस महंगाई की वजह से यही कम है, तो क्या आपकी क़यादत की इस वक्त पिंडी का इंतजार कर रही है कि फरवरी? सर मेरी क़यादत कोई इंतज़ार नहीं कर रही। अगर कर रही होती तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। ऐसी कोई बात नहीं है। ये पिंडी को जो हम हर चीज़ में ड्रैग कर लेते हैं, ये गलत बात है। देखें, पिंडी को हमें इस तरीके से मिलाइन नहीं करना चाहिए।
یہ پارٹیز کا خود ڈیسیشن ہے، اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں پارٹی کے ڈیسیشن سے، کسی اور کے ڈیسیشن سے نہیں بیٹھا ہوا. اور یہ پریس کانفرنس ہمیں کہا گیا ہے، پارٹی نے کہا گیا ہے کہ ہم یہ کریں. یہ میں خود اپنی مرضی سے آگے پریس کانفرنس نہیں کرتا. تو پنڈی کو ہمیں ملائن نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کر کر کے ہم نے اس کو ان نیسیسرلی ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دیا ہے کہ ہم اس کو بدنام کرنے کی سٹیج پہ آ گئے. تو وی شوڈ کیپ پنڈی آؤٹ آف دس. اور یہی میں دیکھیں، اسی لیے میں نے بلوچستان کی بات کی. کوئی تو بتائے نا، وہاں گورنمنٹ ہے، انسٹالڈ گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، کوئی تو آگے ترجمان ان کا جواب دے کہ جی وہ ایم پی ایس کہاں ہیں، یا وہ ایم پی ایس جواب دیں کہ ہم کہاں ہیں. تو اس سے پنڈی کا کیا تعلق ہے؟ میرا خیال ہے پنڈی کو نہ انوالو کریں. پیپلز پارٹی جو اتنی بڑی جماعت بنتی ہے چیمپئن کی ہیومن رائٹس کی یا باقی خواتین کے رائٹس کی، پچھلے 2 دنوں سے خاتون صحافی کے خلاف ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ترجمان استعمال کر رہے ہیں وہ زبان جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے، آگے ٹرولز کر رہے ہیں. بینگ اے پولیٹیکل پارٹی جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جو کہ ہیومن رائٹس پہ بہت فوکس کرتی ہے، کوئی بھی کانڈمنیشن یا کوئی بھی ایسی بات آپ کی جانب سے نہیں آئی. میں آپ کو، کیونکہ مجھے پتہ ہے آئی ایم وٹنس ٹو دس، تو میں نام لے کے آپ کو کہہ دیتا ہوں تاکہ یہ بات ہی کلیئر ہو جائے. آسما شیرازی کے خلاف یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ایز اے پارٹی. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا جو بھی چلا رہا ہے، اور اگر چلا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے. جو لوگ ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور یہ بات پوری پاکستان کر رہا ہے جو انہوں نے بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیز ہم کو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. اور وی شوڈ ناٹ الاؤ کہ دیز ٹائپ آف ٹارچر اینڈ ہیرسمنٹ شوڈ بی ڈن آن اے ویو آف سم بڈی. جی یہ بتائیں کہ بلوچستان میں جام صاحب کے خلاف اکثریت خلاف ہے، تو آپ بھی پارٹی آپ تحریک عدم اعتماد کے حمایت کریں گے یا جام کمال کی؟ دوسرا جام کمال اکثریت پہنچ چکے ہیں تو ان کو مشورہ کیا دیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو ایک چیز کہوں گا کہ جو بھی بلوچستان اسمبلی ڈیسائیڈ کرتی ہے ایوری بڈی شوڈ ریسپیکٹ دیٹ. دیکھیں پارلیمنٹ ہے ہی اس لیے نا، یہ کہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے نا، جو بھی چیز ہو رہی ہے ایک پولیٹیکل سسٹم کے تھرو ہو رہی ہے. اور جو بھی پولیٹیکل ڈیسیشن بلوچستان اسمبلی لے وہ سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. صرف جام کمال کی بات نہیں ہے، وہ باقیوں کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے جنہوں نے یہ موو کی ہے، کیونکہ ہماری وہاں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. تو میرا یہ کہنا کہ جی جام کمال صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے یا ان کو رہنا چاہیے، وہ میری طرف سے بنتا نہیں ہے. بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ڈیسیشن ہو وہ دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹیڈ. اینڈ like in every parliament in the world, parliament decision is accepted by the parliamentarians, اور آپ کو ویلکم کرنا چاہیے. اگر میرے خلاف ہو اور میں ہارتا ہوں تو I should welcome کہ جی ٹھیک ہے میرے خلاف یہ ڈیسیشن ہوا ہے، whoever is the new person. لیکن وہ 5 آدمی، مگر وہ 5 آدمی ہونے چاہیے. عملی طور پر پیپلز پارٹی جام کمال کے ساتھ کھڑی دکھائی دیتی ہے. دیکھیں ہم کسی کے ساتھ، جہاں تک نہیں ہم، کیونکہ ہمارا وہاں ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ایز اے پارٹی سپورٹ کریں. صاحب گیم نہیں کر رہے 17 کی طرف؟ بالکل نہیں کر رہے. زرداری صاحب بالکل انوالوڈ نہیں ہے، اور نہ ہماری پارٹی انوالوڈ ہے اس کے اندر، نہ ہمارا کوئی رول ہے. جی دو لوگ ناصر مکسی اور طارق مکسی انوالوڈ ہیں وہاں، اس لیے یہ دیکھیں میری ایک بات سنیں. دیکھیں بلوچستان از اے ٹرائبل سوسائٹی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. وہاں ٹرائبل پالیٹکس ہوتی ہے. اگر ہمارے کچھ ٹرائبل پارٹی ممبرز وہاں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے جو بھی چیزیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ تو دس از ویری نارمل. میری اگر کسی کے ساتھ ایسوسیشن ہے تو میں اگر اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جاتا ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ کھاتا ہوں، ان کے ساتھ پیتا ہوں، اینڈ وی انوالو آر سیلوز ان دا پروسیس دیٹ از گوئنگ آن، تو دیٹ از پالیٹکس. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. پارٹی رول کوئی نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ. اب تو آپ کی پارٹی کا ایک ممبر بھی ہے ثناء اللہ دہلی. جی وہ تو اب آئے نا، مطلب بیفور تو وی ڈنٹ ہیو اینی. تھینک یو جی.